اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 43 سے شروع کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيلا حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن اسی آیت کے ذریعے یہ اشارہ دے دیا گیا کہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کو پینے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، لہٰذا کسی وقت اس کو بالکل حرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ یہود و نصارہ کو آسمانی کتب سے بہرہ ور کیا گیا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور مال و جاہ حاصل کرنے کی خاطر احکام الہیہ کو نظر انداز کر دیا جو ان کی سعادت و فلاح کے ضامن تھے، لیکن وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ تمہیں بھی گمراہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بظاہر تمہارے خیر خواہ اور دوست بنے ہوئے ہیں، در حقیقت یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں جو تمہیں راہ حق سے بہکا دینا چاہتے ہیں۔ ان سے خبردار رہو، ان کے دام فریب میں پھنس کر خداوند کریم کے نافرمان نہ بنو، کسی کو اپنا دوست اور مددگار بناؤ، اس کے احکام کی پیروی کرو۔ یہ مسلمانوں کے لیے تسکین و تسلی کا جملہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان دشمنوں سے بے خبر نہیں ہے، ان سے اور ان کی چالوں اور شرارتوں سے خوب واقف ہے۔ وہ ان کی ہر شرارت کو ناکام بنا دے گا۔ جس کا حامی و ناصر اللہ ہو، اس کے لیے اللہ کی حمایت و نصرت کافی ہے۔ بس اپنی راہ پر آگے بڑھے چلو اور اللہ کی کارسازی اور مدد پر بھروسہ رکھو۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتهم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم ولكن لعنهم اللہ بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور تم سنو کہ تمہیں نہ سنایا جائے، اور ہماری رعایت کرو اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے اور دین میں تان کرتے ہوئے، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور آپ سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجیے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں بعض یہودیوں کی دو شرارتوں کا ذکر کیا گیا۔
ایک شرارت یہ ہے کہ وہ توریت کے الفاظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا کر اس میں لفظی یا معنوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات اس کے الفاظ ہی کو کسی اور لفظ سے بدل دیتے ہیں اور بعض اوقات اس لفظ کو غلط معنی پہنا کر اس کی من مانی تفسیر کرتے ہیں۔ اور دوسری شرارت یہ ہے کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو ایسے مبہم اور منافقانہ الفاظ استعمال کرتے جن کا ظاہری مفہوم برا نہیں ہوتا، لیکن وہ اندرونی طور پر ان الفاظ سے وہ برے معنی مراد لیتے ہیں جو ان الفاظ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی 3 مثالیں اس آیت میں ذکر کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں سمعنا و عصینا، جس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی۔ وہ ان الفاظ کا مطلب یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی ہے، لیکن اندر سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کی بات سن کر اسی بات کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرے وہ کہتے تھے اسمع غیر مسمع، اس کا لفظی معنی یہ ہے آپ ہماری بات سنیں، خدا کرے آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے۔ ظاہری طور پر وہ یہ دعا دیتے تھے کہ آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، لیکن اندر سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا کرے آپ کو ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کو خوش کرے۔ تیسرے وہ ایک لفظ رائنا استعمال کرتے تھے جس کے معنی عربی زبان میں تو یہ ہے کہ ہمارا خیال رکھیے، لیکن عبرانی زبان میں یہ ایک گالی کا لفظ تھا جو اندرونی طور پر مراد لیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔